بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد ایک دفعہ اکٹھے سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ساتھ ہی قریبی غار میں چلے گئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گرا اور غار کے دہانے پر آ گیا، جس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا اور دن رات کی طرح تاریک ہو گیا۔ اب خدا کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہ رہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے صرف ہم اپنے خالص مال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمیں نجات مل جائے۔ تینوں اشخاص نے اس بات پر اتفاق کیا۔ معزز سامعین کرام، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے، میرے چچا کی ایک بیٹی جو بہت ہی خوبصورت تھی، میں اس پر دل و جان سے عاشق تھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ دل کی حسرت پوری کروں۔ اس وقت میرے چچا کی بیٹی نے کہا کہ خدا سے ڈرو اور میرے پردہ عفت کو تار تار نہ کرو۔ اس کے یہ الفاظ میرے اوپر اتنے اثر انداز ہوئے کہ میں نے برائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اگر میں نے ایک کام اخلاص اور تیری رضا کے لیے کیا ہو تو ہمیں اس ہلاکت سے نجات عطا کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ غار کے راستے سے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا ہے اور غار میں روشنی آنے لگی ہے۔ ان میں سے دوسرے شخص نے کہا، پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں جن کی کمروں میں خم پڑ چکے ہیں۔ ایک رات میں ان کے پاس کھانا لے کے گیا تو دیکھا میرے والدین سو رہے ہیں۔ تمام رات میں کھانا لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا، لیکن میں نے انہیں نیند سے بیدار نہ کیا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پروردگار، اگر یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم پر احسان فرما، اس بند دروازے کو کھول دے۔ جیسے ہی اس کی یہ گفتگو ختم ہوئی تو پتھر تھوڑا سا مزید سرک گیا، اب زیادہ روشنی آنے لگی۔ تیسرے شخص نے عرض کیا، اے ہر پوشیدہ و ظاہر بات کو جاننے والے، تو خود جانتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا تو میں اسے مزدوری دیتا تھا، لیکن ایک دن میں نے اس کو مزدوری دی تو اس نے مزدوری کی رقم نہ لی، وہ اس سے زیادہ کا طلبگار تھا، وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے ایک بھیڑ خریدی اور اس کی علیحدہ سے حفاظت کرنے لگا۔ اس بھیڑ سے بچے پیدا ہوتے رہے، کچھ عرصے بعد وہ ریوڑ بن گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور دوبارہ اپنی اجرت طلب کی تو میں نے اسے بھیڑوں کے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سمجھا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ تیری اجرت تھی، جو بڑھتے بڑھتے ریوڑ کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ ریوڑ لے کر چلا گیا۔ پروردگار، اگر یہ کام میں نے اخلاص اور تیری رضا کے لیے سر انجام دیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ دعا کا ختم ہونا تھا کہ وہ پتھر پہاڑ کے دہانے سے ہٹ گیا اور وہ تینوں افراد خوشی خوشی غار سے باہر آ گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ انجام دیے جانے والے عمل کو بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا کم عمل بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔